جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، ولعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، وعاد وفرعون وإخوان لوط، وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال جل وعلا في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما. حاضرین جمعہ، معزز سامعین قدر، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، اور مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی بیکار، نامراد، برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری فلاح بہبودی، ہماری رہنمائی، ہماری بھلائی کے لیے
کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خاص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری خاطر مصیبتوں کو، تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا اور ہم تک اسلام کو پہنچایا۔ دوستوں اور بزرگوں، آج 20 نومبر 2015 ہے۔ قریباً 3 خطبہ جمعہ سے مسلسل قیامت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں، اس کے بعد قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے، اور آج انشاءاللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے اور سور کب پھونکا جائے گا اور کتنی مرتبہ پھونکی جائے گی اور ان کے درمیان کیا فاصلہ ہوگا، قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ بیان کرنے اور سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر تمام سامعین کو کتاب و سنت کے روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے آئیے ہم اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی قیامت نیک لوگوں پر قائم ہوگی، یہ برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 148، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، وفي رواية لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر، اس سرزمین پر، دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا، لا تقوم الساعة على احد قوم على احد يقول اللہ اللہ، یعنی اس شخص پر قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا کے اندر ایک بھی انسان ایماندار، نیک، پرہیزگار باقی نہیں رہے گا، اس وقت اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ دنیا سے پورے اسلام کو اٹھا لے گا۔ دنیا کے اندر جس کے دل کے اندر رائی کے برابر، ذرہ برابر ایمان ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی روح کو قبض کر لے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو جب قیامت قائم کرنا ہوگا تو ایک خوشبودار ہوا چلائے گا، اور وہ خوشبودار ہوا کستوری سے بھی زیادہ مہکدار ہوگی اور ریشم کے لباس جیسی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب قیامت قائم کرنی ہوگی اللہ رب العالمین کو تو ایک خوشبودار ہوا قائم کرے گا جس سے دنیا کے اندر یعنی کسی انسان کے اندر اگر تھوڑی سی بھی ایمان باقی ہوگی، رائی برابر ذرہ برابر ایمان باقی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کی روح کو قبض کر لے گا، اس کو موت دے دے گا، تب جا کر کے قیامت قائم ہوگی۔ یعنی دنیا کے اندر صرف برے ہی لوگ رہ جائیں گے، جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا وہ دنیا کے اندر باقی نہیں رہ جائے گا۔ آئیے ایک حدیث اور میں آپ کو سناؤں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2938۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَحَارَجُونَ تَحَارُجَ فِي الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ صرف برے ہی لوگ باقی رہ جائیں گے دنیا کے اندر، یعنی مسلمان نام کا کوئی آدمی دنیا کے اندر باقی نہیں رہ جائے گا، اور اگر وہ مسلمان بھی ہوگا تو بالکل اس کا رویہ، اس کا طور طریقہ کافروں جیسا ہوگا، اور اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ذرہ برابر خوف نہیں ہوگا۔ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ صرف برے ہی لوگ رہ جائیں گے، يَتَحَارَجُونَ جو کھلم کھلا زنا کریں گے، تحارج الحمر جیسا کہ اعلانیہ طور پر گدھے زنا کرتے ہیں۔ گدھے کو آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ جس طریقے سے ایک گدھا اپنے ہم سفر کے ساتھ زنا کرتا ہے اعلانیہ طور پر، کھلے طور پر، اسی طریقے سے ایک مسلمان آدمی، ایک غیر مسلم آدمی، یعنی دنیا کے اندر جس کے دل کے اندر ایمان باقی نہیں ہوگا، کسی بھی مذہب کا ہوگا، وہ کھلے طور پر اعلانیہ طور پر زنا کرے گا۔ یتحارجون کما تحارج الحمر فعلیہم تقوم الساعۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا نام لیوا کوئی بھی نہیں رہ جائے گا، یہ بھی نہیں جانتا ہوگا رسول کس کا نام ہے، یعنی اسلام کیا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ذرہ برابر باقی نہیں رہ جائے گا ایمان۔ اور آئیے اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کے سامنے کائنات کا خاتمہ، سور کا پھونکا جانا، یہ تمام چیزیں بتلاؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ الزمر آیت نمبر 69، اللہ رب العالمین نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کہ جس دن سور میں پھونک مار دیا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک جس دن ماریں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ تو سب کے سب لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، چاہے وہ آسمان کے اندر ہوں گے چاہے زمین کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا ہے فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ یعنی جو دنیا کے اندر ہوگا وہ بھی بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے گا، اور جو آسمان کے اوپر ہوگا وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، الا من شاء اللہ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا جس کو اللہ رب العالمین چاہے گا، یعنی اللہ رب العالمین کی مرضی جس کو ہوگی اس کو بے ہوش نہیں کرے گا، صرف مدہوش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری جہان، پوری کائنات کے رہنما ہوں گے، اگوا ہوں گے، تو یہودی کیا کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے موسیٰ علیہ السلام پورے جہان کے وہ رہنما ہوں گے، رہبر ہوں گے کل قیامت کے دن۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، چنانچہ مسلمان کو غصہ آ گیا اور اس نے یہودی کے کان پہ ایک تھپڑ مار دیا، رسید کر دیا،
चुनाचे यहूदी को जब उसने मारा, यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा कि अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मामला है और मुसलमान ने हमको थप्पड़ मारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अय वो आदमी, अय वो शख्स, तुम मुझको मूसा पर फजीलत मत दो, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सूर में फूंक मारेगा तो सबसे पहला मैं वो शख्स होऊंगा जिसको होश आएगा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आएगा। और कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के एक किनारे गिरे हुए होंगे। हदीस के अंदर ये नहीं आता है कि वो बेहोश होंगे या मदहोश होंगे, सिर्फ इतना आया है वो गिरे पड़े होंगे अर्श के किनारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अर्श होगा उसी के किनारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गिरे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब होश आएगा तो देखेंगे कि मूसा भी अर्श के किनारे गिरे हुए हैं। तो इस हदीस से ये साबित होता है कि आसमान के अंदर और जमीन के अंदर जितने भी लोग रहेंगे, जब सूर में फूंक मारा जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको बेहोश कर देगा, मदहोश कर देगा, और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, क़यामत के ज़ल्ज़ले और तूफान के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि ऐ वो लोगों जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हो, इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, सुन लो कि क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत ही शदीद होगा, उसका ज़ल्ज़ला बहुत ही भयानक होगा। इन ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, उस दिन तुम देखोगे कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, उस दिन तुम ये हाल देखोगे जब सूर में फूंक मारा जाएगा तो सारे के सारे लोग बेहोश होकर के गिर पड़ेंगे। एक दूध पिलाने वाली माँ ये भी भूल जाएगी कि अपने बच्चे को दूध पिलाना है। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा वतरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और एक हमल वाली औरत का हमल साकित हो जाएगा, उसका हमल गिर जाएगा। क्यों? क़यामत के शदीद ज़ल्ज़ले की वजह से और उसके दहशत की वजह से, उसके डर की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सूर में फूंक मारेगा, जो उसका झटका आएगा, उसका जो झटका होगा, उसके खौफनाकी की वजह से बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ेंगे। वतरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और आप लोगों को देखेंगे कि लोग मदहोश हैं, वमा हुम बिसुकारा, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब होगा जो बहुत ही सख्त होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अजाब होगा, जो दहशत होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, वो बहुत ही सख्त होगी, बहुत ही कड़ी होगी। ये आयत हमको ये बतलाती है कि जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले सूर में फूंक मारेगा। और हदीस के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली बार जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो 40 का फासला होगा। इससे आगे और कुछ नहीं बतलाया है कि 40 दिन का फासला होगा, कि 40 साल का फासला होगा, कि 40 माह का फासला होगा। यानी पहली और दूसरी जब सूर फूंकी जाएगी इसके अंदर 40 का फासला होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को मालूम है। और आइए हम आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस दिन सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की बादशाहत रह जाएगी। जब दुनिया फना हो जाएगी और जमीन रेजे रेजे, पहाड़ रेजे रेजे हो जाएंगे और आसमान फट जाएगा, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिर्फ बादशाहत रह जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, पेज नंबर 6831,
یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، زمین کو، پوری زمین کو، کائنات کے اندر جتنی زمین ہے سب کو اللہ رب العالمین اپنے مٹھی کے اندر لے لے گا۔ یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطوی السماء بیمینہ، اور آسمان کو اپنے دائیں مٹھی میں لے لے گا، دائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کا جب زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ویطوی السماء بیمینہ، کہ آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ یطوی کا مطلب لپیٹنا، اللہ رب العالمین اپنے داہنے ہاتھ میں پورے آسمان کو لپیٹ لے گا۔ ثم یقول، پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، آج دنیا کے بادشاہ کہاں گئے؟ دنیا کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، نمرود تھا، قارون تھا، فرعون تھا، کہاں گئے ظالم حکمراں بادشاہ؟ لوگوں کو ستاتے تھے، کمزور لوگوں پر، غربا لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، آج کہاں گئے وہ ظالم حکمراں؟ آج کہاں گئے وہ ظالم حکمراں بادشاہ؟ یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، صرف آج میری بادشاہت ہے اور کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے سور میں دوبارہ جب پھونک مارا جائے گا، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 51، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، کہ اللہ رب العالمین جب دوبارہ سور میں پھونک مارے گا تو تمام کے تمام لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، جتنے بھی مردے ہوں گے سب لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ رب العالمین جب سور میں دوبارہ پھونک مارے گا۔ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین جب سور میں پھونک مارے گا دوبارہ تو سب کے سب لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور نگاہ کو اپنے آسمان کی طرف کر کے ایک بارگی دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اور کافروں کے بارے میں آتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 52، اللہ رب العالمین نے کہا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب کافروں کی باری آئے گی، کافر جب اپنے قبروں سے اٹھنا شروع کر دیں گے تو کہیں گے کہ ہائے ہائے، مجھے میری خوابگاہوں سے، مجھے میری نیندوں سے کس نے جگا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب سور میں ہم دوبارہ پھونک ماریں گے تو تمام کے تمام لوگ میری طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتلاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ظالم جو حکمراں ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ لوگ جب اپنی نیندوں سے اٹھیں گے اور جب دوڑنا شروع کریں گے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور وہ لوگ نگاہ کو اپنے آسمان کی طرف کرتے ہوئے دوڑیں گے اور ان کو ایسا لگے گا کہ میری نگاہوں کے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان کی نگاہوں کو اللہ رب العالمین بالکل پتھر بنا دے گا اور ان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ یعنی قیامت کا شدید زلزلہ اور قیامت کا جو شدید بھوچال آئے گا، جب سور میں پھونک مارے گا تو اللہ رب العالمین کے سامنے سب کو حاضر ہونا پڑے گا۔ اگر ہم قیامت کے تعلق سے مزید باتیں جاننا چاہتے ہیں تو سورۃ التکویر، سورۃ الانشقاق اور سورۃ الانفطار، یہ تین صورتیں ایسی صورتیں ہیں کہ قیامت کا بیان ان تینوں صورتوں کے اندر بھرپور ہے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تب جا کر کے ہم کو معلوم ہوگا کہ قیامت کی بھوچال اور قیامت کا شدید زلزلہ کیا ہوگا۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت کی شدید ہولناکیوں سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ونفعنا بإياكم والآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم أكبر، والله يعلم ما تصنعون.